دو جنتیں مل گئیں مسلمانوں، وہ کیسے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور کی بات ہے۔ ایک نوجوان بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس طرف بالکل توجہ نہ کرتا، نگاہیں نیچی کیے گزر جایا کرتا۔ ایک دن جب وہ گزر رہا تھا، عورت نے اسے اپنی طرف بلایا، وہ نوجوان بھی اس طرف مائل ہو گیا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا اسے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ پاک کا خوف غالب آیا، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ نوجوان کو ہوش آیا، اس نے اپنے والد کو تمام واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے سناتے جب اس نے دوبارہ وہ آیت کریمہ پڑھی، دوبارہ خوف خدا غالب آیا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ رات ہی کو غسل و کفن کا انتظام کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ صبح کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تمام واقعہ معلوم ہوا۔ آپ اس نوجوان کی قبر پہ تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کیا پیارا انعام ہے، ہمیں بھی یہ وصف اپنانا چاہیے۔ ویسے ہم بزرگوں کے خوف خدا کی کیفیات کو دیکھیں، ان کی تو کیا ہی شان ہے، ان پر تو خوف خدا کے سبب کب کبھی طاری رہتی، انہیں دیکھنے والوں کو لگتا جیسے ابھی میدان محشر سے ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے، خوف خدا کے سبب روتے تھے، ان کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی، رخساروں پر آنسوؤں سے لکیریں پڑ جاتی تھیں، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی کیفیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک لوگوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کم از کم اتنا خوف خدا ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ جب ہمارے دل میں گناہ کا خیال آئے، شیطان ہمیں گناہ کی دعوت دے، ہمیں اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونا یاد آئے، تصور بن جائے قیامت کا ہولناک دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، اگلے پچھلے سب حاضر ہوں گے، سامنا آر کا ہوگا۔ رب کریم اس دن ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب اس نے پہلے کبھی نہ فرمایا۔ ایسے ہولناک مرحلے پر مجھے میرا نام لے کے پکارا جائے گا، اے فلاں بن فلاں، رب کے حضور حاضر ہو۔ دوستو، اس وقت ہم ڈریں گے، جھجکیں گے، شرم سے منہ چھپائیں گے، مگر اس دن چھپنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ فرشتے کھینچ کر اللہ کے حضور حاضر کر دیں گے، پھر ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا، اے فلاں، کیا تجھے زندگی نہیں بخشی گئی تھی؟ کیا تجھے نعمتیں نہیں عطا کی گئی تھیں؟ کیا تجھ تک حق کا پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا؟ پھر تو نے گناہ کیوں کیا؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ صد ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، کوئی بات پن نہ پائے گی۔ اگر اس وقت رب کریم نے غضب فرمایا، میرے گناہوں پہ میری پکڑ فرما لی، مجھے جہنم میں ڈال دینے کا حکم جاری ہو گیا تو کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، درد سر ہو یا بخار آئے تو تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں کیسے، میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنگ سہوں گا یا رب،
धूप अंधेरे कभी वहशत का बसेरा होगा, कब्र में कैसे अकेला मैं रहूँगा या रब। प्यारे भाइयों, ये रब करीम के हुजूर हाज़री का एक तसव्वुर है। काश जब भी हमारा दिल गुनाह की तरफ माइल हो, हमें ये हाज़री याद आ जाए, रब रहमान के हुजूर खड़े होना याद आ जाए, और हम डर कर रब रहमान से शर्मा कर गुनाह छोड़ देने में कामयाब हो जाएं। कम अज़ कम इतना भी खौफ खुदा नसीब हो जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। यही वो खौफ है जिस पर 2 जन्नतों का वादा फरमाया गया है।